الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آمین گرامی، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوت دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. سامعین گرامی، میرے معزز دوستو، اراکین بدن میں بزم رضا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. ترجمہ کنز الایمان: اذکرونی، تم میرا ذکر کرو، اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا. اللہ تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا: واشکروا لی، تم شکر کرو، ولا تکفرون، اور ناشکری نہ کرو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ پہلے ارشاد فرمایا فاذکرونی، پہلے تم میرا ذکر کرو، بعد میں پھر ارشاد فرمایا اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا. اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد پھر ارشاد فرمایا واشکروا لی، اور تم میری نعمت کا شکریہ ادا کرو، ولا تکفرون، اور ناشکری نہ کرو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیسے کرتے ہیں؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کریں گے، جب ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دور بھاگیں گے، جب ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جائیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، آپ توجہ فرمائیے، جب ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دور ہوں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کا قرب کیسے حاصل ہوگا؟ جب اسی طرح اولیاء کاملین نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ اور اولیاء کاملین میں سے ایک ایسی ہستی، ان کا نام میں نے آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اولیاء کاملین میں سے ایک ایسی ہستی گزری ہے جس کا نام، جس کو دنیا حضور غوث اعظم کہتی ہے، جس کو دنیا حضور سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، آپ کو میں ان ایک ہستی کا آپ کو ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، ایک شخص دریا کے کنارے پر بیٹھا تھا، تو اچانک ہی پانی کے اندر اس شخص نے ایک پھل کو پایا. جب اس شخص نے اس پھل کو دیکھا، وہ شخص اس پھل کی طرف دوڑا اور اس شخص نے اس پھل کو اٹھا کر کھانے لگا. جب اس شخص نے اس پھل کو کھا لیا تو سوچنے میں لگ گیا، اس سوچ و بچار میں لگ گیا، پریشان ہو گیا کہ کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ میں نے تو اس پھل کے مالک کی بغیر اجازت سے یہ پھل کھا لیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، تو وہ شخص آخر رونے لگ گیا، یہاں تک کہ وہ سوچ و بچار میں لگ گیا. آخر یہاں تک کہ اس کے ذہن میں خیال آیا کہ یہ اس پھل کا مالک کون ہے، جہاں سے یہ پھل آ رہا ہے اسی کی طرف
میں دوڑتا ہوں. آخرکار وہ شخص اس پھل کی طرف جہاں سے یہ پانی آ رہا تھا اس پانی کی طرف چلتا چلتا آخرکار وہاں پر منزل تک پہنچ گیا. حضور علیہ السلام کے غلاموں، جب وہ شخص اس باغ کی طرف بھاگا اور باغ کے پاس پہنچا تو وہ شخص کیا ہی دیکھتا ہے کہ اس باغ کے ساتھ ایک درخت کھڑا ہے جس کی ٹہنی دریا پانی کے اوپر ٹہل رہی ہے. وہ شخص سمجھ گیا کہ یہ پھل کسی درخت کا ہوگا. جب وہ شخص باغ کے اندر داخل ہوا تو وہ اس باغ کے اندر ایک مالک کو، ایک بزرگ کو پایا. تو وہ شخص جب اندر داخل ہوا تو حضور علیہ السلام کے غلاموں آپ توجہ فرمائیے، جب وہ شخص اندر داخل ہوا تو آپ اس باغ کے مالک کون تھے، وہ ہستی کون تھی؟ حضور علیہ السلام کے غلاموں آئیے میں بتاتا ہوں. وہ ہستی حضرت عبداللہ صومعی رحمت اللہ تعالی علیہ تھے. حضور علیہ السلام کے غلاموں جب وہ شخص آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ سے عرض کرنے لگا، حضور یہ آپ اس باغ کے مالک ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جی میں اس باغ کا مالک ہوں. تو وہ اس شخص نے عرض کی، حضور میں نے مجھ سے زندگی میں ایک مرتبہ آج پہلی مرتبہ غلطی ہوئی ہے. آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے مجھے معاف فرما دیجیے. حضور علیہ السلام کے غلاموں تو وہ آپ حیران ہو گئے. حضرت عبداللہ صومعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سوچ و بچار میں لگ گئے، حیران ہو گئے کہ یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے جو ایک پھل کی خاطر اتنی سفر طے کر کے آیا ہے. وہ ایک پھل کی خاطر مجھے معافی طلب کرنے کے لیے آیا ہے. حضور علیہ السلام کے غلاموں تو آپ حیران ہو گئے. تو آپ نے فرمایا ایک شرط پر میں آپ کو معاف کر دوں گا. تو آپ اس شخص نے کہا جی فرمائیے. تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے اس باغ کی رکھوالی کرنی ہے. تو اس شخص نے شرط منظور کر لی. جب وہ شخص رکھوالی کے لیے وہاں پر بیٹھ گیا تو حضرت عبداللہ صومعی رحمت اللہ تعالی علیہ جب باغ سے تشریف لے گئے اور کئی عرصے بعد حضرت عبداللہ صومعی رحمت اللہ تعالی علیہ باغ کے اندر تشریف لے کر آئے تو آپ نے فرمایا کہ اے شخص مجھے آج ایسا پھل کھلاؤ جو کبھی نہ کھایا ہو اور ایسا پھل کھلاؤ جو سب سے میٹھا ہو. تو وہ شخص ایک درخت کی طرف گیا، وہ درخت سے ایک پھل کو توڑا. تو اس شخص نے وہ شخص جب پھل کو لے کر آیا، وہ پھل دیکھنے میں بہت ہی کچا تھا اور بہت ہی کھٹا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ آج آپ کو اتنی سال ہو گئے ہیں، اتنا عرصہ ہو گیا ہے کہ آج تک آپ کو ایک پھل کا بھی پتہ نہیں چلا. حضور علیہ السلام کے غلاموں تو اس شخص نے کیا جواب دیا، حضور آپ نے مجھے یہاں پر باغ کی رکھوالی کے لیے یہاں پر بٹھا کر گئے ہیں، باغ کو پھلوں کو چیک کرنے کے لیے یہاں پر نہیں بٹھایا اور نہ ہی آج تک میں نے کسی پھل کو توڑا ہے اور نہ ہی آج تک میں نے کسی درخت کو ہاتھ لگایا ہے. حضور علیہ السلام کے غلاموں تو آپ حیران ہو گئے. حضرت عبداللہ صومعی رحمت اللہ تعالی علیہ اس سوچ و بچار میں لگ گئے کہ یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے. حضور علیہ السلام کے غلاموں تو آپ نے فرمایا کہ اگر آپ کو آزادگی چاہیے تو میں آپ کو ایک شرط پر آپ کو آزاد کر دوں گا. تو اس شخص نے کہا حضور آپ فرمائیے. تو آپ نے فرمایا آپ کو میری بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا ہوگا. تو وہ میری بیٹی جو سر سے گنجی ہے، وہ میری بیٹی جو آنکھوں سے نبینی ہے، وہ میری بیٹی جو زبان سے گونگی ہے اور ہاتھوں سے معذور ہے اور ٹانگوں سے لنگڑی ہے. حضور علیہ السلام کے غلاموں تو وہ شخص حیران ہو گیا اور سوچنے میں لگ گیا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دینے سے بہتر ہے اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح کر لوں. تو اس شخص نے یہ شرط منظور کر لی. تو جب بات طے ہو گئی تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ اپنی بیوی کے پاس. جب وہ شخص اپنی بیوی کے پاس گیا، جب کمرے کا دروازہ کھولا، حضور علیہ السلام کے غلاموں جب اس شخص نے کمرے کا دروازہ کھولا کیا وہاں پر ایک چاند کا ٹکڑا، ایک حور وہاں پر بیٹھی ہے. حضور علیہ السلام کے غلاموں تو وہ شخص بھاگتا ہی دوڑ کر چلا آیا حضرت عبداللہ صومعی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس. اس شخص نے کہا حضور آپ نے یہ مجھے کس مصیبت میں ڈال دیا ہے، میں تو ایک گناہ کی معافی طلب کرنے آیا ہوں، آپ تو مجھے ایک ڈبل گناہ یعنی کہ ایک اوپر گناہ
ایک دوسرا گناہ مجھ پر ڈال دیا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، تو اس شخص نے عرض کی حضور مجھے معاف فرما دیجئے، تو آپ نے فرمایا اے شخص یہاں پر ٹھہر اور میری بات سن، میں نے جو آپ کو یہ کہا تھا کہ وہ میری بیٹی جو سر سے گنجی ہے، میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سر سے گنجی تھی، میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو میری بیٹی سر سے گنجی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آج تک کبھی دوپٹے کے بغیر دوپٹے کے نہیں گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، جب آپ نے فرمایا کہ میری بیٹی زبان سے گونگی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آج تک کبھی کسی غیر محرم کے ساتھ بات چیت نہیں کی، تو میں نے پھر کہا میری بیٹی ہاتھوں سے معذور ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میری بیٹی آج تک کسی غیر محرم کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں ڈالا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ میری بیٹی ٹانگوں سے معذور ہے، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج تک کبھی گھر کے باہر بھی نہیں گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، تو حضرت عبداللہ صنعانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اے شخص میری بات سن، جب شوہر بھی اتنی متقی اتنی نیکوکار ہوگا تو بیوی متقی پرہیزگار ہوگی، تو جب شوہر کا مرتبہ یہ ہوگا تو بیوی بھی متقی پرہیزگار ہوگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، جب والدین کا کردار بھی ایسے ہوگا تو بیٹا بھی وقت کا گوشت بنے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر حضور غوث پاک جیسا یہاں پر پیدا کیوں نہیں ہوتا؟ جب والدین میں سے ایک باپ پوری رات سینما پر گزار دے اور ماں پوری رات ڈرامے فلمیں دیکھتی رہے تو بیٹا کیسے مسجد کے قریب جائے گا؟ اور بیٹے کو نماز کا کیا پتہ ہوگا؟ تو بیٹے کو قرآن پاک پڑھنے کا کیا پتہ ہوگا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، آپ کو میں ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا ہی ہو زیادہ ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے عبادت کیا کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ محبت رکھا کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ میں نے پڑھا اور آپ نے سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔